الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال عليه الصلاة والسلام كيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا وسلم تسليما اللهم اغفر لنا محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب عزت کا پاک ارشاد ہے، وہ ہستی کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون شخص ایسا ہے جو اچھے عمل کر کے آتا ہے، بہترین عمل کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے، اور بیوقوف آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ پر لمبی لمبی امیدیں باندھ لے۔ اس آیت مبارکہ میں اور حدیث پاک میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے اور ایک سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ نہیں سمجھنا۔ یہ دنیا کی زندگی کہانی کا انجام نہیں ہے، یہ آغاز ہے۔ اس پر انسان کی زندگی کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اس سے آگے شروع ہوتا ہے۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنا یعنی موت یہ انسان کی زندگی کی انتہا ہے، فنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسانی زندگی کی ابتدا ہے۔ یعنی پہلا جو مرحلہ ہے ہماری باقاعدہ زندگی کا، وہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اور موت کے بعد ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ موت کی حقیقت کیا ہے؟ مردن این طرف و زیستن آن طرف، کہ اس جہان والوں کے لیے مر جانا
اور اگلے جہان والوں کے لیے زندہ ہو جانا۔ اس جہان سے آدمی ختم ہو گیا مگر اگلے جہان میں وہ پہنچ گیا۔ گویا کہ ایسے ہی سمجھ لیجیے آپ اس کو کہ جیسے احرام باندھنے کا موقع دیا ہوگا اللہ نے بہت سے احباب کو، اللہ باقی سب کو بھی دے اور بار بار دے، مقبول حج و عمرے کی اور حرمین شریفین کے سفر کی سب کو سعادت عطا فرمائے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت تک تو آپ کے جو کپڑے ہیں، جو یہاں معمول کے کپڑے وہ آپ پہنے رکھتے ہیں، اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ اب یہ کپڑے اتار دیجئے۔ اب 2 چادریں پہنی آپ نے جو سلی ہوئی نہیں ہوں گی، ایک نیچے پہن لیجئے اظہار بند کے طور پر، اظہار کے طور پر، اور ایک دوسری اوپر لے لیجئے قمیص کے طور پر، اور اس کے بعد پھر آگے اب آپ نے ہوائی جہاز میں داخل ہو جانا ہے۔ تو جو یہاں کے کپڑے ہیں ان کو یہیں پہ چھوڑ دیں۔ تو اس کو اگر سمجھا جائے تو یہ بالکل موت کا نقشہ ہے کہ موت میں ہم نہیں مرتے، ہاں ہماری جو جسم ہے، یہ جو دنیا کا جسم ہے جو اس مٹی سے بنا تھا، اس زمین سے بنا تھا، وہ ہم سے جدا کر لیا جاتا ہے۔ جیسے ہم سے کپڑے جدا ہو جاتے ہیں تو اس کپڑے جدا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ختم ہو گئے، بلکہ ہمارا لباس تبدیل ہوا، شکل تبدیل ہو گئی، سٹیٹس بدل گیا ہے، ورنہ ہم تو جا رہے ہیں، پاکستان چھوڑ رہے ہیں اور سعودیہ جا رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کے صرف کپڑے بدلے گئے، جو پہلے کپڑے تھے وہ اتار لیے گئے اور اب دوسرے کپڑے پہنا دیے گئے، ورنہ سفر جاری ہے۔ اس لیے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، یہ زندگی اور پھر بیچ میں موت، پھر آگے زندگی، اور پھر اس کے بعد کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو اس موت اور زندگی کا یہ جو دنیا کی زندگی ہے، فرمایا کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ اسی لیے قیامت والے دن فرمایا کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اب میدان محشر میں کوئی بھی ایسا شخص باقی نہیں ہے جس کا فیصلہ ہونا باقی ہو کہ یہ جنتی ہے جہنمی ہے، سب کا فیصلہ ہو گیا، سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے کہ موت کو لاؤ۔ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں، بھیڑ کے بچے کی شکل میں لایا جائے گا، اور اس کو لا کر جنت اور جہنم کے درمیان کی دیوار پر رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ جنتیوں کے لیے یہ وقت انتہائی خوشی کا ہوگا، انتہائی خوشی کا ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہمیں، اور جہنم والوں کے لیے یہ وقت انتہائی افسوس کا ہوگا کہ دنیا میں تو جتنی بڑی بھی تکلیف ہوا کرتی تھی، موت سے اس کی جان چھوٹ جاتی تھی، لیکن اب موت کو بھی موت آ چکی ہے، اب موت نہیں آئے گی، اب تکلیف کی شدت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، لیکن موت نہیں آئے گی۔ جہنمی موت مانگیں گے، ہمیں موت دی جائے، لیکن موت ختم ہو چکی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو زندگی ہے، یہ اللہ نے اس میں موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، اور تمہارے امتحان کے لیے ہے۔ تو گویا کہ ہماری زندگی کا مقصد بھی اسی سے واضح ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری عبادت کریں۔ ادھر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی کو میں نے پیدا کیا ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں، تم میں سے کون بہترین عمل کر کے لاتا ہے، کون اچھے نمبروں میں پاس ہوتا ہے۔ گویا کہ امتحان لینا ہے میں نے تمہارا۔ اب امتحان میں اللہ نے جو ڈائریکشن ہے وہ بھی دی کہ تمہارا امتحان اس چیز میں،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہارا امتحان اس چیز میں ہے کہ تم میری عبادت کرتے ہو یا نہیں کرتے، یہ امتحان ہے۔ اور اس امتحان میں، دنیا کے امتحانوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ امتحان سے پہلے امتحان کی تیاری کا موقع دیا جاتا ہے، دستور ہے جب امتحان شروع ہو جاتا ہے تو پھر امتحان کی تیاری کا موقع ختم ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں ہر قدم پر امتحان میں بھی رکھا ہوا ہے، ہر قدم ہمارا امتحان میں ہے، اور ساتھ ہی تیاری بھی دے دی ہے۔ یعنی اتنا ایزی، یعنی گویا کہ اوپن بک جو ہے نا یہ پیپر ہے کہ کتاب کھول کے اس کو حل کرو، کھلی کتاب ہے یہ، اور واضح واضح نمونے، مثالیں، حکایات، سب تمثیلات بھی بہت کلیئر کر کے سامنے رکھی ہوئی۔ اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، خود ہی دعا سکھائی، کرم ہے اس کا۔ اگر اللہ کا یہ انعام نہ ہوتا کہ اللہ اپنے تک پہنچنے کا، جنت میں جانے کا ہمیں راستہ دکھاتے، یہ اللہ نے دکھایا، ہم نے خود نہیں دریافت کیا۔ ہم تو کروڑوں اربوں خربوں سال بھی مراقبے میں پڑے رہتے، بڑے بڑے اسکالر اکٹھے کر لیتے، ریسرچ ہوتی رہتی، اور جو ہے کامیابی کا راستہ تلاش کرتے، اللہ تک پہنچنے کا یا جنت میں پہنچنے کا راستہ تلاش کرتے کہ کون سا راستہ ہے اور کیا طریقہ حیات ہے، کیا نظام ہوا ہے جس پر ہم چل کر جنت میں جا سکتے ہیں، تو ہم کبھی بھی دریافت نہ کر سکتے، اس لیے کہ انسان کی عقل محدود ہے، اس کی سوچ محدود ہے، اس کے وسائل محدود ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے اس دنیا میں جن لوگوں نے اللہ کی تعلیمات اور وحی کی روشنی سے ہٹ کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، بہت سی دنیا ہے اس وقت بھی۔ رشیا تھا کسی زمانے میں، سارا دہریہ، خدا کا منکر، اور پھر آپ کا امریکہ کی بہت ساری جو پاپولیشن ہے ویسے ہی ہے، یہ نام کے عیسائی ملک ہیں، ورنہ ان کی جو آبادی ہے وہ بھی عیسائی نہیں ہے، چرچ ویران پڑے ہیں، مہینوں وہاں کوئی آتا ہی نہیں ہے، پادری جو ہے اپنی تنخواہوں سے مجبور ہو کر وہ چرچ کو بیچ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ اب کسی مذہب سے وابستہ نہیں ہیں، ان کی اکثریت دہری ہو چکی ہے، خدا کے منکر، آخرت کے منکر۔ وما یہلکنا الا الدہر، یہ ان کا نعرہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ نیچر سے ہو رہا ہے، خود بخود ہو رہا ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ ایک زندگی گزار رہے ہیں، اور اس زندگی کو گویا کہ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کی زندگی گزاریں گے لیکن ہمیں کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ کوئی سیکنڈ اوپر سے آنے والی جو ہے کوئی طاقت ہمیں پابند نہیں کر سکتی، ہمیں باؤنڈ نہیں کر سکتے، ہم آزاد ہیں۔ یہ جو آزادی 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 کے نعرے لگ رہے ہیں دنیا میں اس وقت، اور ان نعروں کی بات گشت نہیں بلکہ گونج ہمارے یہاں بھی سنائی دے رہی ہے، اور ہمارے کچھ لوگ نادانی میں، ناسمجھی میں، لاشعوری طور پر ان نعروں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ آزادی، آزادی اظہار رائے، اپنی جو ہے وہ پسند کی آزادی، مجھے اپنی زندگی کا جو ساتھی ہے، جیون ساتھی تلاش کرنے میں اور انتخاب کرنے میں آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ بچیوں کو یہ سبق، زہریلا سبق پڑھایا جا رہا ہے، بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، تو یہ سب نعرے وہاں سے آئے ہیں۔ یہ لنڈا بازار ہے، اسی کی یہ لائی ہوئی چیزیں ہیں جو یہاں ہمارے یہاں بیچی جا رہی ہیں پالش والش کر کے۔ تو وہ لوگ ایک زندگی گزار رہے ہیں، بے راہ روی کی زندگی ہے، لیکن وہ ابھی تک ناکام ترین زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی مادی ترقی کر لی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا، اللہ تعالیٰ کا دستور بھی یہ ہے کہ جو دنیا کی محنت کرتا ہے اللہ اسے دنیا دے دیتے ہیں، جو آخرت بھی کرتا ہے اسے آخرت بھی دے دیتے ہیں، لیکن آخرت والے کو دنیا تھوڑی دیتے ہیں اور صرف دنیا کی محنت کرنے والے کو دنیا بہت دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر لوگوں کے تمہارے ڈگمگانے کا خطرہ نہ ہوتا، مسلمانوں کے
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم سقفا وأبوابا وسررا عليها يتكئون، کہ ہم اگر تمہارے ڈگمگانے کا خوف نہ ہوتا، کیونکہ سب کے اتنے ایمان مضبوط نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے اوپر توکل کر کے بیٹھ جائیں، چاہے دنیا میں حالات جیسے بھی آئیں، اللہ کو جب مان لیا تو بس پھر مان لیا، عبادت میں لگ گئے تو لگ گئے۔ ایسے توکل والے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اور یہ بڑی نعمت ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور اللہ کے احکامات پر جم گئے، استقامت ظاہر کی، حالات آئیں گے، حالات الٹے بھی آ جائیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چلا ہوا بزنس ہے، کسی نے کہا کہ نماز پڑھنی شروع کر، اس نے پڑھنی شروع کر دی، بزنس الٹ پلٹ ہو گیا، ہو سکتا ہے، آ جائے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے یہ کام کر لیتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صبر کے لیے انسان کو اصل میں وہ جو کچھ دیتے ہیں وہ لیتے ہیں، جو واپس وہ کچھ بڑا دینے کے لیے لیتے ہیں، وہ صبر ہوتا ہے، کیونکہ صبر کا جو بدلہ ہے وہ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو فرمایا کہ اجر جو ہے بغیر حساب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو خیر مسلمان پر تو حالات آ جاتے ہیں، آتے رہیں گے، اور اگر کبھی اس کی اللہ دنیا سٹیبل کر دے، اچھی کر دے تو اچھی بات ہے، اس کا انعام ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے، لیکن اگر اونچ نیچ بھی ہو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کافر کے لیے فرمایا کہ اگر تمہیں ڈگمگانے کا خطرہ نہ ہوتا تمہارے، تم کافروں کے جو گھر ہیں وہ سونے چاندی کے بنا دیتے۔ کافروں کے گھر سونے چاندی کے ہوتے، ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی ہوتی، ان کے بیڈ روم سونے چاندی کے ہوتے، اور سب جگہ جو ہے ان کے ہیرے جواہرات جڑے ہوتے۔ ہمیں کیا تھا؟ اس لیے کہ یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرے، یہ سب کچھ جتنی بھی ویلتھ ہے دنیا میں، جتنا کچھ بھی ہے، سب اس زمین کے اندر ہے، اور اس زمین سے ابھی کتنا کچھ اس کے خزانوں میں اس نے رکھا ہوا ہے، اس کا کتنا کروڑواں اربواں حصہ بھی انسان نے نہیں نکالا۔ جتنی بھی دنیا کی زمین کے اندر دولت ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں نکالا۔ تو اگر یہ سارا بھی نکال لیں جو جس نے بنا کر رکھ دیا ہے، تو وہ بنانے والے نے یہ کہا ہے کہ بنانے کے بعد میں نے اس دنیا کو ایک دفعہ بھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ جس کی نظر میں اس کی حیثیت گویا کہ اتنی بھی نہیں جتنی ہماری نظر میں گوبر کی حیثیت ہوتی ہے۔ ہماری نظر میں گوبر پھر بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے، اس کے اوپلے بن جاتے ہیں، اس سے لوگ آگے جو ہے جلانے کا کام آتا ہے، یا کھاد بن جاتی ہے، فصلوں کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو بنانے والے کے نزدیک تو اس دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، اگر ہوتی، یہ بھی فرمایا حدیث پاک میں، بہت کھول کھول کر باتوں کو بیان کیا، ہمارے سمجھنے میں کمی ہے۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربا، اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، مچھر کا پر کس کام آتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی سائنسی لحاظ سے کسی کام آتا ہو، لیکن عام جو ہماری پرسیپشن ہے اس میں تو یہ ایک بالکل بے حیثیت چیز ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک پھوٹی کوڑی بھی کوئی نہیں دے گا اگر آپ اس کو مچھر کا پر بیچنے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی اتنی حیثیت بھی ہوتی، اتنا مقام بھی ہوتا، تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا، لیکن ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں اس کے نزدیک۔ اس نے کافر کے لیے بنائی یہ ہے، جس لیے فرمایا کہ کافروں کو جو کچھ میں دیتا ہوں اس سے پریشان نہ ہوا کرو۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ اے مسلمان، اے ابن آدم، اے میرے نبی کا امتی، 1400 سال بعد آنے والا یا قیامت تک آنے والے ہر ایک کو کہا، تجھے لا یغرنک، تجھے دھوکے میں نہ ڈالے تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو کافر ہیں یہ پھدکتے پھر رہے ہیں
اور دندناتے پھر رہے ہیں دنیا میں، ان کے جو ہے وہ تنتنے ہیں، ان کے روب ہیں، ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، خزانے ہیں، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا سا تھوڑا سامان ہے، اور ثم مأواہم جہنم، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آگے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ بئس المہاد، برا ٹھکانہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا نظام کچھ اور ہے۔ مسلمان کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، مسلمان کے لیے اس دنیا کا سٹیٹس کچھ اور ہے، اور اسی کے حساب سے اس کا طرز زندگی اور اس کی جو فہم ہے وہ کچھ اور ہے۔ مسلمان کے لیے دنیا دار القرار نہیں ہے، دار الفرار ہے۔ یہ ایک پڑاؤ ہے، یہ ایک منزل ہے، راستے کی ہے، جس کے اوپر اس نے آگے چلے جانا ہے۔ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ جیسے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں اس آیت میں بھی کہ مسلمانوں تمہارے لیے دنیا، انسانوں تمہارے لیے دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ کچھ ہے، یہ راستے کا پڑاؤ ہے۔ اس سے اتنا ہی دل لگاؤ جتنی دیر یہاں رہنا ہے، اور یہ ضرورت کی جگہ ہے، ضرورت کے بغیر بھی کام نہیں چلتا۔ جیسے گھر میں بیت الخلاء ہوتا ہے، وہ ایک ضرورت کی چیز ہوتی ہے، اب اس کے اندر انسان اتنا ہی وقت گزارتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں وہ شوق سے بیٹھ رہنے کی جگہ نہیں ہے، نہ اس جگہ کو اتنا سجانا سنوارنا چاہیے کہ وہاں انسان کا دل لگ جائے۔ جیسے کئی لوگ ہیں وہ پورا گھر کا خرچہ بیت الخلاء پہ لگا دیتے ہیں، یعنی آدھا بجٹ گھر پہ لگا ہے اور آدھا بجٹ بیت الخلاء پہ لگ گیا۔ یہ تو سوچ اور یہ جو ذہن ہے وہ کافروں کا ہے کہ وہ دنیا بھر ساری صلاحیتیں لگا رہے ہیں، کیونکہ دنیا تو بیت الخلاء کی طرح ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے تو ضرورت کی جگہ ہے، یہ ضرورت پوری کرے گا نکلے گا۔ تو اس لیے ایسی جگہ پر زیادہ پیسہ نہیں لگانا چاہیے کہ وہاں دل نہ لگے انسان کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ ہے شیاطین کی، وہ جگہ ہے خبیث جنات کی، وہ جگہ تو ان مخلوقات کی ہے جو ہمارے ساتھ ان کی مناسبت نہیں ہے۔ ہاں، کافروں کے ساتھ وہ تو ہو، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اسی لیے جب ہم بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں شریعت حکم دیتی ہے 1 منٹ ٹھہر جاؤ، دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے سیفٹی چاہیے، مجھے سیکورٹی چاہیے۔ جیسے آدمی کو خطرہ ہو، تھریٹ ہو اس کو کسی قسم کا، کوئی بڑا اہم آدمی ہے، VIP ہے، تو وہ گورنمنٹ سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے سیکورٹی پرووائڈ کی جائے، مجھے خطرہ ہے میری جان کو، مجھے سیاسی پناہ دی جائے۔ باہر کے ملکوں میں جا کے درخواست دیتے ہیں کہ تاکہ میری جان محفوظ ہو جائے۔ تو بیت الخلاء تو ایسی جگہ ہے جہاں جانے سے پہلے انسان اللہ سے پناہ مانگتا ہے، اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے، میں خطرناک جگہ پہ جا رہا ہوں، میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پہلے دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور وہاں جتنی دیر تمہارا قیام ہے اس دوران فرمایا کہ اللہ کا ذکر زبان سے نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر زبان سے نہیں ہے۔ اسی لیے وہ بیت الخلاء کے جن کے اندر ہی ہاتھ دھونے کی یا وضو کی جگہ بن جاتی ہے بعض اوقات جگہ کی قلت کی وجہ سے، تو وہاں اگر کوئی سیپریشن نہیں ہے، آپس میں علیحدگی نہیں ہے جگہوں کی، وہاں زبان سے دعائیں بھی نہیں پڑھ سکتے وضو کی، کیونکہ یہ جگہ گندگی کی ہے۔ یہاں اللہ کا نام لینا اللہ کے نام کی بے ادبی ہے۔ تو جس جگہ پر انسان کے اوپر اللہ کا نام لینے کی پابندی ہو تو اس جگہ سے دل لگانا چاہیے، نہیں، وہ جگہ دل لگانے کی نہیں، وہ جگہ تو بس ضرورت پوری کرو بھاگو وہاں سے، نکلنے کی ہے۔ تو اس لیے اس چیز پر زیادہ پیسے خرچ کرنا اور اس کو عالی شان طریقے سے تعمیر کرنا، یہ مسلمان کی، اسلام کا مزاج نہیں، مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ یہ ضرورت کی جگہ ہے، بس ضرورت پوری کرو اس کی۔ اور پھر جب فرمایا کہ باہر نکلو تو بھی اللہ کا نام لو کر اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے اس تکلیف کو دور کیا۔ یہ تکلیف ہوتی ہے، ہمیں تو اللہ کی نعمت ہے نا، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ جو ایک انسان نارمل زندگی گزار رہا ہے، اس کو تھوڑا سا ہلکا سا تقاضا ہوا اور وہ گیا
اللہ نے اس پر جو کرم ہو گیا اور فارغ ہو کے واپس آ گیا. صبح و شام جاتے ہیں لیکن احساس نہیں ہے. جس بیچارے کو یہ تکلیف ہو اس سے پوچھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور اگر کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ یہ معاملہ پیش آ جائے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا نا کہ ہم لوگ پریشانی کے وقت میں بھی ہم لوگ جب ہمیں ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے, بڑی سے بڑی پریشانی, کوئی قرضہ آ گیا, کوئی قرض آ گیا, کوئی مرض آ گیا, کوئی غرض آ گئی, بڑی بڑی پریشانیاں جب آتی ہیں تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اور بعض دفعہ ان پریشانیوں میں ہماری زبان سے کوئی ایسے ویسے جملے بھی نکل جاتے ہیں بے احتیاطی کے کہ ہم ہی بچے تھے, ہمارے اوپر یہ مسئلہ آنا تھا, اور اس طرح کے جملے نکل جایا کرتے ہیں. مرد بھی کہہ دیتے ہیں, مستورات بھی ایسے لفظ کہہ دیتی ہے. جوان بچہ فوت ہو گیا تو یہ وہ اس کے مرنے کا وقت تھا, یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ پریشانی کا اوقات ہوتے ہیں نا. فرمایا کہ ہم عین پریشانی کے وقت میں بھی اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوتے ہیں. ڈوبے ہیں یعنی سر بھی اندر ہے. ڈوبنے کا مطلب یہ ہے یعنی پاؤں سے لے کر سر تک ہمارے ہر طرف اللہ کی نعمتیں ہیں. سمندر ہے اللہ کی نعمتوں کا, دور دور تک اللہ کی نعمتیں ہیں. اور اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب جو موجود نعمتیں ہیں ان کو مائنس کر دیا جائے. کسی نے کہا, شاعر نے اس کو بڑا خوبصورت انداز میں بیان کیا, اس نے کہا کہ خضر کیوں کر بتائے, کیسے بتائے, ماہی گر کہے کہ پانی کہاں ہے. مچھلی اگر سمندر میں ہو, ڈوبی ہوئی ہے, اور وہ کہتی پانی کہاں ہے, تو اس کو تو خضر علیہ السلام بھی پانی نہیں دکھا سکتے کیونکہ وہ ڈوبی ہوئی ہے. ہاں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دم سے پکڑو, دم سے پکڑ کر کو ساحل پہ لا کر دو, پھر اس کو پتا چلے گا پانی کہاں تھا, اور میں تو پانی میں ڈوبی ہوئی تھی. خدا نخواستہ ایسا وقت نہ آئے کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے سے کوئی نعمت چھینے, اور چھین کر پھر کہیں اب بتا تیرے پاس نعمتیں تھی کہ نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ہر وقت انسان عین پریشانی کے وقت میں بھی ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے واپس لاتے ہیں, طبیعت میں بشاشت آ جاتی ہے, کیفیت جو ہے وہ پریشانی کی ختم ہو جاتی ہے, اور عافیت کا معاملہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کھانے کو جو ہے وہ زہر نہیں بنا دیتے, ہمارے لیے آزمائش نہیں بنا دیتے, اس کو عافیت سے ہمارے سے دور کر دیا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی, تو اس سے مثال یہ عرض کی جا رہی تھی کہ دنیا انسان کے لیے, مسلمان کے لیے, کافر کے لیے تو سب کچھ ہے, اس کے لیے تو یہ جنت ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. حدیث پاک میں اس کو اور تشبیہ دی جیل سے. دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو جنت جتنی خوبصورت ہو اچھی بات ہے, کافر تو اس کو بنانے کی ساری رات محنت کرے گا, دن رات محنت کرے گا, ہر طریقے سے کوشش کرے گا کہ دنیا سنورتی جائے, خوبصورت سے خوبصورت ہوتی جائے, کیونکہ اس کے یہ بیچارے گا. ہاں مسلمان کے لیے نہیں ہے, اس کے لیے تو آگے ہے, اصل جگہ اس کی آگے ہے. یہاں اس نے بقدرے اپنا جو گزران اتنے میں ہو جائے بس اتنی محنت کرنی ہے. اس لیے فرمایا کہ انسان دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا جہاں تو نے رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا تو نے وہاں رہنا ہے. ایک انصاف کی بات ہے, جہاں تمہارا اصل وطن ہے اس کو انسان نے پسے پش ڈال رکھا ہے, اور دنیا کو بنائے جا رہا ہے. اپنی زندگی کا تجزیہ کرنا چاہیے. یعنی 24 گھنٹے اگر اللہ نے ہمیں دیے ہیں تو اس 24 گھنٹے میں ہم نے آخرت کے لیے, کمائی کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں اور دنیا کے لیے کتنا نکال رہے ہیں. پھر سمجھ آ جانی چاہیے ہمیں خود ہی کہ ہم انصاف کر رہے ہیں یا نا انصافی کر رہے ہیں, ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یا عدل سے کام لے رہے ہیں. اور اللہ تو نا انصافی نہیں کرتے. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اور ہماری دنیا, عجیب بات یہ بھی ہے ساتھ فرمایا کہ کافر کی جو معاملہ ہے وہ دنیا کے اندر ہی چونکہ ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ سکون بھی دنیا میں لگ کر مگن ہو کر دے دیتے ہیں اس کو. مسلمان کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ یہ آخرت کی جتنی محنت کرے گا اتنا دنیا میں سکون ملے گا اس کو. دنیا کی جتنی محنت کرے گا اتنا سکون نہیں ملے گا اس کو. اس کا سکون ملے گا اس کی آخرت کی محنت کے ساتھ.
آخرت کے لیے جتنی کمائی کر لے گا اتنا دنیا میں، کیونکہ سکون جو ہے نا یہ دل کے اطمینان کا نام ہوتا ہے. آدمی جو ہے وہ اس کو کوئی خطرہ خوف نہ ہو میرے ساتھ کچھ ہونے جا رہا ہے، ایسا کچھ نہ ہو اس کو، نہ پچھلے گزرے ہوئے وقت کی حسرت ہو، نہ آنے والے وقت میں کوئی اندیشہ ہو. تو جب ایک مسافر کسی منزل پر ٹھہرا ہوا ہے اور اس کو اس منزل کے اوپر چاہے کھانا ملا نہیں ملا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تکلیف تو ہے، پیٹ میں درد ہو رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، لیکن اگلی منزل میں مجھے فون کر کے بتایا انہوں نے کہ تمہارے لیے بڑا وسیع دسترخوان لگا ہوا ہے. تو اب یہاں بھوکا رہنے کے باوجود بھی یہ بندہ مطمئن ہے. اگر تھوڑی سی تو وقت ہے، جیسے دن بھر روزے میں انسان کا گزرتا ہے نا، تو افطاری اس کے سامنے ہوتی ہے، تو اس لیے روزہ مشکل نہیں ہوتا اس کے لیے. ہاں ویسے بھوک جو ہے مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ آگے کا یقین نہیں ہے. تو جس کی آخرت سامنے ہے تو اس کے لیے دنیا جو ہے وہ تو اس کے غم تکلیف آسان ہو جاتے ہیں اور اس کا دل سکون سے بھر جاتا ہے. تو ہماری زندگی میں جتنا عدم اطمینان ہے، بے سکونی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا پر محنتیں زیادہ کر رہے ہیں اور آخرت کی محنتیں کم کر رہے ہیں. اور اطمینان قلب جو انسان کو ملتا ہے تو وہ آخرت کی جتنی پونجی اور کمائی اس کی جیب میں ہوتی ہے اس کے اوپر ملتا ہے. اگر وہ کم ہے تو تھوڑا سکون ہوگا، اگر بہت ہے تو بہت سکون ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سید الاولین والآخرین تھے، اس لیے آپ کی زندگی کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو آپ کا دل تو سکون سے بھرا بھرا، صحابہ کے دل سکون سے بھرے بھرے. حالانکہ دنیا میں حال کیا ہے کہ مسجد نبوی میں 9 سال بعد چراغ جلا تھا، رات کو اندھیرے میں نماز ہوتی تھی، 9 سال کے بعد جا کے چراغ جلا. 11 سال 10 سال تقریباً جو ہے وہ مدینہ منورہ پورا قیام رہا. تو یہ ہے، لیکن دل سکون سے بھرے ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشروبہ ام ابراہیم، اس کے اوپر جو ہے وہ جب ایلا کا واقعہ پیش آیا تو لیٹے ہوئے ہیں، باندھ کی چارپائی ہے اور جسم پر قمیض نہیں ہے، صرف تہبند ہے. اور آپ جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، سلام کیا. تو جب جا کر دیکھا تو آپ کے جسم مبارک پر، آپ کی کمر مبارک پر جو باندھ کی چارپائی کی رسیاں ہوتی ہیں ان کے نشان پڑے ہوئے تھے. تو عمر آپ دیدہ ہو گئے، رو پڑے، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے دشمن کیسر و کسرا، اس زمانے کے گویا کہ روس امریکہ کہہ لیں آپ، یہ روس چائنا کہہ لیں، یہ اللہ کے دشمن، یہ باغی، یہ کافر، یہ تو اللہ کی نعمتوں کے مزوں میں ہیں، ان کے قالین ایسے ایسے اور ان کے جو ہے وہ بچھونے بستر ایسے ایسے، اور آپ اللہ کے حبیب ہیں اور آپ جو ہے وہ سید الاولین والآخرین ہیں، لیکن آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عمر، ان کے لیے اللہ نے جو کچھ تھا ان کو دنیا میں نمٹا کر فارغ کر دیا اور ہمارا اللہ نے آخرت میں رکھا ہوا ہے. تو یہ تھا اطمینان، جو اس حالت میں بھی، فاقے کی حالت میں جب 2 پتھر پیٹ پر ہے، باقی سب لوگوں پر 1 پتھر، آپ پر 2 پتھر ہے، تو اس حالت میں بھی اطمینان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت ان کے سامنے ہے، آخرت موجود ہے. تو ہماری زندگی میں آج عدم اطمینان کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے محنتیں زیادہ کر رہے ہیں اور وہاں اطمینان ہے نہیں. جو آخرت کی محنتیں وہ ہماری تھوڑی ہے، آخرت کی پونیاں جیب میں تھوڑی ہیں اور وہاں اصل میں اطمینان ہے. تو اس حساب سے پھر زندگی کا نظام چل رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے.